سارے حلالی موالی جو کھڑے ہو تم بھی سن لو. ہاں اس طرح یاد نہیں رہ سکے گا. کیسٹوں سے یاد کر کے پھر لکھ کے گھر رکھ لینا تعویذ بنا کے. محدث عبداللہ بن نور اللہ بحرانی نے لکھا, علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں یہ. وہ فرماتے کہ میں نے حدیث قصہ کو علامہ سید ہاشم بحرانی کی تحریر میں لکھا ہوا دیکھا. علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ماجد بحرانی سے سنی. ماجد بحرانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد زین الدین شہید ثانی سے سنی. شہید ثانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد مقدس اردبیلی سے سنی. مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن عبد العالی محقق کرکی سے سنی. محقق کرکی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علی بن ہلال جزائری سے سنی. علی بن ہلال جزائری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ احمد بن فہد ہلی سے سنی. ابن فہد ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چلے تو نہیں گئے نا کہیں, میں نے اپنے استاد ضیاء الدین علی بن شمس الدین محمد ابن مکی سے سنی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شہید اول سے سنی. شہید اول کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن حسن بن یوسف بن مطہر ہلی سے سنی. یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علامہ ہلی سے سنی. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نصیر الدین محقق طوسی سے سنی. محقق طوسی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن نما ہلی سے سنی. ابن نما ہلی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن ادریس ہلی سے سنی. ابن ادریس ہلی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو حمزہ طوسی صاحب ثاقب المناقب سے سنی. ابو حمزہ طوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد ابن شہرا شوب سے سنی. محمد بن شہرا شوب کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ احمد بن ابی طالب تبرسی سنی. احمد بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حسن بن محمد طوسی سے سنی. حسن بن محمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی سے سنی. ابو جعفر طوسی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ مفید سے سنی. شیخ مفید کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن قولوے سے سنی. ابن قولوے کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ خلینی سے سنی. شیخ خلینی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن ابراہیم قمی سے سنی. علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے سنی. ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن احمد بن ابو ناصر بزنتی سے سنی. بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن یحییٰ الجلال کوفی سے سنی. قاسم بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے ابو بصیر سے سنی. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابان بن تغلب سے سنی. ابان بن تغلب کہتے ہیں میں نے جابر جعفی سے سنی. جابر جعفی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنی. اور جابر کہتا ہے میں نے دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کے بطول سے سنی. یہ نقوی صاحب قبلہ پورے 1100 سال کا سلسلہ ہے جو میں نے گنا. اور غزل فر سے دشمنی کیا ہے انہیں بنیادوں پر جی. ایک سلسلہ اگر درمیان میں ساقط ہوا ہو 50 لاکھ جرمانہ. ایک رہ گیا ہو 50 لاکھ جرمانہ. ہاں میں نے جو کہ پھر کیسٹیں سننا لکھ لینا. یہ پورے 1100 سال کا الٹا سفر کیا ہے میں نے, اور زنجیر کی حلقے کی طرح کڑی سے کڑی جول کر دہلیز عصمت تک پہنچایا ہے. اب اگر تمہیں اپنے علم پر گھمنڈ ہے تو ذرا دعائے کمیل کے سلسلے مجھے گن کے سناؤ. لیکن ہم تمہاری طرح بے ضمیر نہیں. ہمیں تو کوئی راہ چلتا بھی کہہ دے کہ یہ علی نے فرمایا ہمارا سر جھک جاتا ہے. جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں کی بخشش کے لیے تعلیم کردہ دعا کے مقابلے میں بطول کی فضیلت والی حدیث چھوڑ دیں. ذات واجب کی قسم زیادتی یقین کرو میری آدھی زندگی ختم ہو گئی یہ جملہ. ہاں بس پتہ نہیں یہ تو میں جانتا ہوں نا. مذاق نہیں ہوتی یہ چیزیں. پتہ نہیں کس طاقت نے کہلوا دیا. یقین موالی جو کھڑے ہو تم بھی سن لو. ہاں
اس طرح یاد نہیں رہ سکے گا، کیسٹوں سے یاد کر کے پھر لکھ کے گھر رکھ لینا تعویذ بنا کے۔ محدث عبداللہ بن نور اللہ بحرانی نے لکھا، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں یہ، وہ فرماتے کہ میں نے حدیث قصہ کو علامہ سید ہاشم بحرانی کی تحریر میں لکھا ہوا دیکھا۔ علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ماجد بحرانی سے سنی۔ ماجد بحرانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد زین الدین شہید ثانی سے سنی۔ شہید ثانی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد مقدس اردبیلی سے سنی۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن عبدالعالی محقق کرکی سے سنی۔ محقق کرکی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علی بن ہلال جزائری سے سنی۔ علی بن ہلال جزائری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ احمد بن فہد ہلی سے سنی۔ ابن فہد ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چلے تو نہیں گئے نا کہیں، میں نے اپنے استاد ضیاء الدین علی بن شمس الدین محمد ابن مکی سے سنی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شہید اول سے سنی۔ شہید اول کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن حسن بن یوسف بن مطہر ہلی سے سنی۔ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علامہ ہلی سے سنی۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نصیر الدین محقق توسی سے سنی۔ محقق توسی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن نما ہلی سے سنی۔ ابن نما ہلی کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابن ادریس ہلی سے سنی۔ ابن ادریس ہلی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو حمزہ توسی صاحب ثاقب المناقب سے سنی۔ ابو حمزہ توسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد ابن شہرا شعب سے سنی۔ محمد بن شہرا شعب کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ احمد بن ابی طالب تبرسی سنی۔ احمد بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حسن بن محمد توسی سے سنی۔ حسن بن محمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی سے سنی۔ ابو جعفر توسی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ مفید سے سنی۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابن قولوے سے سنی۔ ابن قولوے کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ قلینی سے سنی۔ شیخ قلینی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی بن ابراہیم قمی سے سنی۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے سنی۔ ابراہیم بن ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن احمد بن ابو ناصر بزنتی سے سنی۔ بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن یحییٰ الجلال کوفی سے سنی۔ قاسم بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے ابو بصیر سے سنی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابان بن تغلب سے سنی۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں میں نے جابر جعفی سے سنی۔ جابر جعفی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنی۔ اور جابر کہتا ہے میں نے دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کے بطول سے سنی۔ یہ نقوی صاحب قبلہ پورے 1100 سال کا سلسلہ ہے جو میں نے گنا۔ اور غضنفر سے دشمنی کیا ہے انہیں بنیادوں پر جی۔ ایک سلسلہ اگر درمیان میں ساقط ہوا ہو 50 لاکھ جرمانہ، ایک رہ گیا ہو 50 لاکھ جرمانہ۔ ہاں میں نے جو کہ پھر کیسٹیں سننا لکھ لینا، یہ پورے 1100 سال کا الٹا سفر کیا ہے میں نے، اور زنجیر کی حلقے کی طرح کڑی سے کڑی جول کر دہلیز عصمت تک پہنچایا ہے۔ اب اگر تمہیں اپنے علم پر گھمنڈ ہے تو ذرا دعائے کمیل کے سلسلے مجھے گن کے سناؤ۔ لیکن ہم تمہاری طرح بے ضمیر نہیں، ہمیں تو کوئی راہ چلتا بھی کہہ دے کہ یہ علی نے فرمایا، ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں کی بخشش کے لیے تعلیم کردہ دعا کے مقابلے میں بطول کی فضیلت والی حدیث چھوڑ دیں۔ ذات واجب کی قسم زیادہ یقین کرو میری آدھی زندگی ختم ہو گئی یہ جملہ۔ ہاں بس پتہ نہیں، یہ تو میں جانتا ہوں نا، مذاق نہیں ہوتی یہ چیزیں، پتہ نہیں کس طاقت نے کہلوا دیا۔ ہاں یقیناً اب میں